الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انما انت من المسحرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ پاک مجھے اپنے شان کریمی کے صدقے سے معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے تم پر جادو ہوا ہے۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 153 پارہ نمبر 19، ترجمہ بولے تم پر جادو ہوا ہے۔ پچھلی کئی آیات کے اندر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو سمجھایا، نصیحتیں کی، مگر اس کے جواب میں قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا سوائے اس کے نہیں آپ جادو کیے ہوں میں سے، یعنی کہ قوم سمود نے کہا اے صالح علیہ السلام آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ جب کسی شخص کی بدبختی عروج کو پہنچتی ہے تو جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ کام اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اس کو وہ کام بہتر لگنے لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے پسندیدہ کام سے اسے روکے، اسے سمجھائے جو کہ وہ کام کر رہا ہے حقیقت میں وہ نقصان دہ ہے، باطل ہے، گناہ کا کام ہے، تو جس کو گناہ سے روکا جا رہا ہوتا ہے اس کے پسندیدہ عمل سے، تو وہ الٹا جو گناہ سے روک رہا ہوتا ہے اسے ہی سمجھانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ باتیں سناتا ہے۔ ہم اپنا قصور بہت کم مانتے ہیں اور دوسروں کا ہی قصور نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو پاگل سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی ہماری ذہنیت ہو گئی ہے۔ قوم سمود نے کہا تم ان میں سے ہو جن پر بار بار بکثرت جادو ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری عقل حواس جاتے رہے ہیں، معاذ اللہ تم تو ہمارے ہی طرح کے ایک شخص ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور اللہ کے آخری محبوب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ان کو مبارک ہو کہ وہ کفار کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کو مبارک ہو کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی
علیہم اجمعین کے طریقے پر چل رہے ہیں، کیونکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا، کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو جنم ہی نہیں دیا۔ یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل مانتے تھے، اور یہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ ہمیں مبارک ہو کہ ہم صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور ان مسلمانوں کو مبارک ہو جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، وہ کفار کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ مسحر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ جادو کیا گیا ہو، اور جادو کی وجہ سے اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہو۔ مسحر اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کے پیٹ کے اوپر کا حصہ پھولا ہوا ہو، یعنی کہ قوم سمود ایسے لوگ تھے جن کو صرف کھانے پینے اور خواہش پوری کرنے کا کام تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ جب انسان کو اپنا آپ نظر نہیں آتا تو وہ دوسروں کے اندر عیب لگانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے اپنے اندر عیب ہوتا ہے۔ ایک اچھا انسان کسی انسان کو خام خواہ برا بھلا نہیں کہتا، اگر کہہ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ حق کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور باطل کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی بغیر ثبوت کے برا بھلا کہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ خود برے ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے متعلق اچھا نظریہ، اچھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے بچائے، حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔